الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنت اور اس کی نعمتوں پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی ہر راحت و لذت جنت کا نمونہ ہو چکا ہے، اور اس کے آگے ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا۔ بہشت کے 100 درجات ہیں جن میں سونے چاندی کے محلات ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو دکھ اور تکلیف ہے وہ دار آخرت کا نمونہ ہے، اور اس کے بعد ایسے رنگا رنگ کے عذاب ہیں جن کو عقل نہیں سمجھتی۔ غرض دوزخ کے تمام دکھ دوزخیوں کے لیے اللہ کے غضب سے، اور جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے حاصل شدہ ہے۔ جو بندہ دنیا کی چیزوں میں مباح نعمت کو اللہ کا شکر کرے گا، اس کو اس کے عوض جنت میں ایسی نعمت ملے گی کہ اس کے مقابلے میں یہ نعمت بہت حقیر ہے۔ اور جو دنیا کی ممنوع جنت میں ایسی نعمت ملے گی کہ اس کے مقابلہ میں یہ نعمت بہت حقیر ہے، اور جو دنیا کی ممنوع نعمت کو کھائے گا وہ آخرت کے درجات سے اپنے نفس کو محروم کر دے گا، اور جو آخرت کو سچا نہیں سمجھے گا وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم بنا دے گا۔ جنت والوں کے لیے کھانے 3 قسم کے ہوں گے، کچھ عرائض ہوں گے، کچھ مہمانیاں عرائض، تو وہ دعوتی طعام ہوگا جن کے لیے اللہ تمام اہل بہشت کو دار السلام کے اندر بلائے گا تاکہ ان کے اجسام کو تر و تازہ اور عمریں غیر فانی ہو جائیں۔ ولیمے بیویوں کے ہوں گے اور مہمانیاں بوقت ملاقات، کیونکہ اہل جنت کی باہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مقام الفت میں باہمی ملاقات، باہمی مشاورت، باہمی باتیں کرنے کی جگہیں بھی ہوں گی۔ طوبا کے باہر ان کا اجتماع بھی ہوگا جہاں پیغمبروں کی زیارت اور ملاقات ہوگی، اور آپس میں فرشتوں کے جلسے بھی ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اوقات نماز میں تحفے بھی ملا کریں گے۔ صبح و شام قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل بھی ملیں گے۔ ان کا مقررہ رزق جاری رہے گا، اور روزانہ اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ نہر کوثر کے کنارے پر باغوں میں ان کی تفریح گاہ بھی ہوں گی جہاں وہ جایا کریں گے۔ نہر کوثر کے کنارے موتی کے خیمے لگے ہوئے ہوں گے، ہر خیمہ 60 میل لمبا اور اتنا چوڑا ہوگا، اور ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، اس کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔
اس کے اندر مہکتی ہوئی خوشبو والی باندیاں ہوں گی جن کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ کسی خادم نے۔ ان خیموں کے اندر اعلیٰ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ جب اللہ نے خوبصورت فرمایا ہے تو کون ان کے حسن کو بیان کر سکتا ہے؟ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے خیموں کے اندر حوریں ہوں گی محفوظ، یعنی ہر شخص کی نظر اور چھونے سے محفوظ یا نیچی نظر والیاں، جن کی نظریں صرف اپنے جنتی خاوندوں شوہروں پر مقصود ہوں گی، وہ اللہ کی منتخب کردہ ہوں گی۔ تمام صورتوں میں اللہ نے خوبصورت شکلوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان کی پیدائش ابر رحمت سے ہوگی۔ ابر رحمت اللہ کی مشیت کے مطابق خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو برسائے۔ ان کے چہروں کا نور عرش سے متصاد ہوگا۔ ان کے لیے موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کسی نے ان کو نہیں دیکھا، بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ راحت اندوز ہوں گے اور جب تک اللہ چاہے گا اس نعمت میں رہیں گے۔ جب حسب مشیت خدائے پاک نعمت و تفریح کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں ان کو ندا دی جائے گی، یہ تفریح، خوشی، سیر و زینت کا دن ہے، اپنی تفریح گاہ کی طرف نکلو۔ لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہروں کے دروازوں سے نکل کر ان میدانوں کی طرف جائیں گے، پھر میدانوں کی سیر کرتے ہوئے ان باغوں کی طرف پہنچیں گے جو نہر کوثر کے کنارے پر ہوں گے۔ اللہ ان کو ان کی فراگاہوں کا راستہ بتا دے گا۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا۔ اللہ ان کو ان کی فراگاہوں کا راستہ بتا دے گا۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا۔ خیمے کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ کے دوست کی نظر کے سامنے خیمہ پھٹ کر دروازہ بن جائے گا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جو عورت خیمہ کے اندر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وعدہ کی تکمیل ہوگی جو اللہ نے اس دنیا میں کیا تھا، یعنی جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جن نے۔ جنتی لوگ حوروں کے ساتھ تفریح کے تخت پر مسیری پر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے ولیمہ کا کھانا لایا جائے گا۔ جب کھانا کھا چکیں گے تو اللہ ان کو پاکیزہ شربت پلائے گا اور تازہ پھل کھلائیں گے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ زیور اور لباس کے جوڑے بھی رب ذوالجلال کی طرف سے پہنائے جائیں گے اور خوبصورت بیویوں سے شغل بھی کریں گے، اپنی حاجت ان سے پوری کریں گے۔ پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے رنگا رنگ کی بندکاری کی ہوئی نفیس نشست گاؤں کی طرف آئیں گے۔ وہاں آ کر سبز موٹے نرم گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے سہارا لگائیں گے۔ جب جنتی نرم صفوں پر بیٹھ جائیں گے اور تو حضرت اسرافیل علیہ السلام گانا شروع کریں گے، یعنی جب جنتی نرم صفوں پر بیٹھیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام گانا گائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کو بھی نہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب گانا شروع کریں گے تو ساتوں آسمان والوں کی نمازیں اور تسبیحیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح و تقدیس کے رنگا رنگ کے گانے گائیں گے اور ان کے گانے کے وقت جنت کا ہر درخت، پھولدار ہر پردہ اور دروازہ گونج جائے گا اور کھل جائے گا۔ دروازے کی ہر زنجیر طرح طرح سے بجنے لگے گی۔ سونے اور چاندی کی جھاڑیوں کے نیستانوں کو جب اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی سرسراہٹ پہنچے گی تو ان سے قسم قسم کے زمزمے پیدا ہوں گے۔ اس وقت ہر حور اپنے راگ میں اور ہر پرندہ اپنی آواز میں گانے لگے گا۔ اللہ پاک ملائکہ کو حکم دے گا
کہ تم بھی ان کو جواب دو اور میرے ان بندوں کو گانا سناؤ جنہوں نے دنیا میں شیطانوں کے باجوں سے اپنے کانوں کو پاک رکھا تھا۔ فرشتے جواباً روحانی نغمے اور راگ گائیں گے اور تمام آوازیں مل کر ایک گونج سی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ حکم دے گا، داؤ داٹھ اور ساکھ عرش کے پاس کھڑا ہو کر میری بزرگی بیان کر۔ حضرت داؤد اللہ کی بزرگی، اللہ اس وقت حکم دے گا، داؤد اٹھ اور ساکھ عرش کے پاس کھڑا ہو میری بزرگی بیان کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بزرگی اور حمد ایسی بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر چھا جائے گی اور سب کو نکھار دے گی۔ اس وقت لذت چند در چند ہو جائے گی اور خیموں والے اپنے صفوں پر مطمئن ہو جائیں گے۔ رنگا رنگ کی لذتیں اور راگ گانے ان کے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یہ تھی جنت کی نعمتیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی زندگی عطا فرمائے اور ان نعمتوں سے ہمیں بھی سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔